السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھ لو اس سے پہلے کوئی باتیں سناتا۔ اللہ نے کتنا خوبصورت رستہ نکال دیا آپ دونوں کو ساتھ رکھنے کے لیے، کتنا مہربان ہے وہ ان کی بات پر چونکی، کون سا پہلو دکھا رہی تھی وہ۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے کا دائمی ساتھ نصیب کر دیا، ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت رشتے میں باندھ دیا۔ اب دوستی پاکیزہ ہوگی، اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ دونوں پر۔ مجھے تو فکر تھی آپ دونوں ایک دوسرے کے بنا کیسے رہو گے، مگر وہ اللہ ہے، اس نے دور کر دی میری فکریں۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی بڑی ماں۔ کچھ عرصے بعد اگر وحاج کی بیوی آتی تو کیا اسے وحاج سے ایسے باتیں کرنے دیتی؟ نہیں، کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی، پھر چاہے وہ بچپن کی چھوٹی سی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اور پھر دیکھ لو، آپ دونوں ہی شادی پر راضی نہیں تھے، مگر اللہ نے آپ دونوں کو آغا جان کے ذریعے ایسا مجبور کیا کہ شادی ہو گئی۔ بڑی ماں اسے شادی کا قصہ سنا رہی تھی اور وہ حیرانگی سے ہنوک بنی سن رہی تھی۔ اسے تو ایسا کچھ علم نہیں تھا، وحاج نے اس کے لیے اس سے شادی کی اور وہ کیا سمجھتی رہی، ورنہ وہ تو جانتی تھی وہ کبھی بھی خاندان میں شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ اسے نفرت تھی خاندان کے شادی کے رواج سے۔ کوئی جب بھی اس بارے میں بات کرتا تو وہ صاف صاف انکار کر دیتا۔ اسے قربانی کا بکرا نہیں بننا، دولت کے لیے وہ شادی جیسے رشتے کو مذاق نہیں بنا سکتا، کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس نے تو ہانیہ میر حیدر کو ایک نئی زندگی دی تھی، کیا وہ اس قابل تھی کہ وحاج حیدر جیسا خوبصورت دل رکھنے والا شخص دے دیا جائے؟ اللہ نے اس پر احسان کیا تھا، بہت بڑا احسان۔ احساس ہو گیا تھا، عقل آ گئی تھی، وہ شخص اس کے لیے انعام تھا۔ میں تمہیں خدا حافظ کہنے آئی ہوں ہانیہ، الینا اس کے سامنے ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک گہرا سانس بھرا، وہ نہیں جانتی تھی اسے ہمیشہ سے الینا سے اتنی چڑ کیوں تھی، کچھ اس کی حرکتیں ایسی تھیں۔ مگر ہانیہ نے کبھی کسی کو ناپسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتی تھی، کیونکہ بغض اللہ کو پسند نہیں تھا۔ مگر الینا سے ایک عجیب سی بیزاریت تھی۔ خدا حافظ، آپ کا سفر اچھا رہے، ہانیہ نے سادے سے انداز میں کہا۔ وہ چاہتی تھی وہ جلدی سے وہاں سے چلی جائے۔ خدا حافظ نہیں، خوش آمدید کہو، کچھ دنوں میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے، الینا نے مسکرا کر کہا۔ ہانیہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ الینا کو اپنی بات پھیکی سی لگی۔ وحاج کی بیوی بن کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصہ دلانا چاہتی تھی۔ دوسری بیوی، ہانیہ نے اضافہ کیا۔ الینا کچھ کہنے کے لیے لب واد کیے۔ اور بیوی بننا تو آسان ہے، محبت بننا مشکل۔ ہانیہ نے اسے غصے سے سلگتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الینا کو وہاں چھوڑ کر وہ ماں جی کے پاس آئی تھی۔ جب پتہ چلا وحاج الینا کو چھوڑنے جا رہا ہے، اسے لگا وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی ہے۔ ماں جی کے بتانے پر وہ فوراً ہی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اسے چھوڑنے کیوں جا رہا تھا؟ تو کیا اتنی جلدی کوئی ان کے درمیان آ جائے گا؟ الینا کو ڈراپ کرنے کیوں؟ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹا۔ سفید لباس میں گلابی چہرہ بہت کھل رہا تھا، مگر اداسی برقرار تھی۔ کیوں جا رہے ہیں آپ اسے چھوڑنے؟ ڈرائیور بھی تو جا سکتا ہے۔ ایک دم سے وہ اپنے ازلی انداز میں لوٹ آئی، خفا خفا لہجہ، حق جتانے کا انداز۔ وحاج مسکراہٹ دباتا اس کی طرف بڑھا۔ لیکن میرے جانے میں کیا برائی ہے؟ وہ کزن ہے میری، مہمان آئی تھی، اب میں اسے چھوڑنے اس کے گھر جا رہا ہوں، سمپل۔ وہ اس کے سامنے کھڑا مزے سے بول رہا تھا۔ اٹس ناٹ سمپل، وہ صرف آپ کی کزن نہیں ہے، یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ اب ضبط کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ہاں، مان لی تھی اس نے ہار۔ وہ جو دعویٰ کرتی تھی اس سے نفرت ہے، اس تعلق سے نفرت ہے، وہ سب بیکار تھا، جھوٹ تھا، وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا کزن نہیں تو کیا ہے؟ وحاج نے اب مسکرا کر پوچھا، کچھ جتاتی ہوئی مسکراہٹ۔ ہانیہ چند پل کے لیے خاموش رہ گئی، مگر ابھی چپ رہنا اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنی آخری جنگ خود لڑنا چاہتی تھی۔ وہ جو بھی ہے آپ کے آس پاس نہیں دکھنی چاہیے، اور اگر آپ کے آس پاس دکھ گئے تو… وہ بات مکمل نہیں کر پائی۔ وحاج اس کے قریب چلا آیا۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھیں کچھ الجھن کا شکار ہو رہی تھیں، پھر جھک گئیں تو سرگوشی کی گئی۔ ہانیہ کا سانس رک گیا، وہ جواب کا منتظر تھا، مگر اب بولتا کون؟
تو ہانیہ نے خود کے یہاں آنے پر خود کو کوسا، تو یہ کہ میں اس کے آس پاس کیا اس کے ساتھ رہوں گا مائی ڈیئر وائف۔ ہانیہ نے جھکا ہوا سر اٹھا کر اسے دیکھا، حیرت، صدمہ، دکھ۔ وہاج اپنی بات کہہ کر مزے سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ ان چند دنوں میں جان گیا ہوں وہ مجھ پر کس قدر فدا ہے، ایسی محبت ٹھکرانا تو بہت ناشکری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں نمی سے چمکنے لگی تھی۔ وہاج مسکرا دیا، اچھا میں نکلتا ہوں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہانیہ وہیں کے وہیں کھڑی رہ گئی، وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑے جا رہا تھا، اب کہ جائے گا تو کسی اور کا ہو کر لوٹے گا۔ دل کے رشتے جتنے اہم ہوتے ہیں ان سے امیدیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور امید ٹوٹنے پر جو دکھ ہوتا ہے وہ دل ہی نہیں روح کو بھی چھنی کر دیتا ہے۔ اس کی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی وہاج کبھی بھی اس خاندان کی روایت کے آگے ہتھیار ڈال کر کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ وہ اسے چھوڑے تو نہیں جا رہا تھا مگر ساتھ بھی نہیں رہنے والا تھا۔ وہاج چلا گیا، وہ تنہا رہ گئی۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اسے سمجھ آ رہا تھا، اس نے کیا کیا، کہاں کہاں غلط کیا تھا۔ اسے شروع دن سے عقل سے کام لینا چاہیے تھا، وہ جذبات سے سب کچھ بگاڑتی چلی گئی۔ وہاج کی شادی میں کوئی خواہش نہیں تھی، اسے لگا اس نے خود اس کا انتخاب کیا ہے، وہ اسے شہر صرف اس کا خواب پورا کرنے کے لیے لایا ہے۔ اسے لگا وہ شہر کا عادی اپنی بیوی کو شہر میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہانیہ صحیح ہے تب بھی، ہانیہ غلط ہے تب بھی۔ وہاج حیدر ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہا تھا، پھر اس نے کیسے سوچ لیا اب وہ اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پائی؟ وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہے، اس کے حق میں بھی کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اور کیا ہوا جو اس نے ایک کزن سے، ایک دوست سے اس کا جیون ساتھی بن گیا تو؟ مانا کہ یہ سب اس کے لیے بہت عجیب اور ناقابل قبول تھا، مگر جو اللہ نے لکھ دیا تھا اسے قبول کرنے میں کیا مضائقہ؟ کیوں ہم اپنی تقدیر سے، اپنے رب سے لڑنے لگتے ہیں جو ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلہ کرتا ہے؟ قسمت کا ایک کھیل ہم پر ہماری اصلیت واضح کر دیتا ہے، اور ہم اللہ سے ہر اس چیز کے لیے شکوہ کرنے لگتے ہیں جو ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ آخر انسان اتنا ناشکرا کیوں ہے؟ وہ رب کی حکمت نہیں سمجھ پائی تھی۔ کتنا بے عزت کیا تھا اس نے وہاج کو، اور وہاج اس نے اسے برداشت کیا تھا، اس کے کہنے پر اس نے اس سے خود کو الگ کر لیا، اور جب وہ سچ میں اس سے الگ ہو رہا تھا تو تکلیف کم ہونے نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتی، اس پر کسی اور کا حق دیکھنا جان نکلنے جیسے تھا۔ دنیا میں سب سے اچھا کام محبت بانٹنا ہے، اور دنیا کا سب سے تکلیف دہ کام اپنی محبت بانٹنا ہے۔ یہ تکلیف دہ کام اس کی قسمت میں تھا، اسے بھی اپنی محبت کو کسی اور کی جھولی میں ڈالنا تھا۔ معاف کیجیے گا آغا جان، مگر یہ بات ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ آغا امان حیدر خان کے سامنے بیٹھے وہاج حیدر نے صاف الفاظ میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، اور ناممکن ناممکن ہی رہے گا اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے۔ مگر یہاں بھی آغا جان، وہ اپنے معاملات اپنے طریقے سے سنبھالتے تھے، وہ پہلے بھی اپنے اس پوتے سے جیت چکے تھے، اب پھر جیتنے کے لیے تیار تھے۔ الینا ہمارے ہی گھر کی بچی ہے، ہمارا دین مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اگر تم اسے نکاح میں نہیں لوگے تو اسے کوئی بھی نکاح میں لے سکتا ہے آغا جان۔ وہاج نے ان کی بات کاٹی تھی، لہجہ نرم اور مضبوط تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا ہے۔ آغا جان نے ایک گہرا سانس لیا، نہ جانے انہیں اپنے اس پوتے سے اتنی محبت کیوں تھی۔ خاندان کے لڑکوں میں تم سب سے بڑے ہو وہاج خان، اور تم اچھے طریقے سے جانتے ہو جب تک تمہاری عمر کی لڑکیاں ایک طرف نہیں ہو جاتی تمہیں ان سے نکاح کرنا پڑے گا، ہمیشہ جیسا۔ دو ٹوک لہجہ وہاج نے کچھ پل ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زندگی میں جائیداد اور شادی سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں خوشیاں آغا جان، اور آپ کے طرز عمل سے کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جب پیسہ نہ رہے تو خوشیاں بھی نہیں رہتی برخوردار۔ ہوس پیسے کی نہیں ہے آغا جان، ہوس تو اس بادشاہت کی ہے جو اصولوں کے ٹوٹنے سے بکھر جائیں گی۔ وہاج خان تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، آپ کا یہ انوکھا قانون اب میں برداشت نہیں کروں گا آغا جان۔ ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے، تکلیف اذیت سے دور دور تک واسطہ نہیں، تو پھر ایک ساتھ 3 انسانوں کی زندگی جہنم
کیسے بنا سکتے ہیں ہم؟ وہ ایک پل سانس لینے کے لیے رکا۔ آپ خدا نہیں آغا جان، مگر پھر بھی میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی عزت میں گستاخی نہ کر دوں، آپ کو تکلیف نہ دے دوں، آپ کا دل نہ دکھا دوں، کیونکہ آپ میرے بڑے ہیں اور مجھے آپ سے محبت ہے۔ آغا جان سرخ چہرے کے ساتھ اسے سن رہے تھے۔ مگر جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، مجھے اس سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ میرا مالک ہے۔ میں اس کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اسے کیسے راضی رکھ سکتا ہوں؟ اگر دین میں ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے تو ان چاروں میں انصاف کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ میں خود کو اتنا منصف نہیں پاتا۔ اب وہ خاموش تھا۔ آغا جان بہت ہی تحمل سے سنا تھا۔ تم اپنی بات کہہ چکے ہو تو سن لو۔ تم نے ہانیہ سے شادی کرتے ہوئے بھی بہت تنگ کیا تھا۔ تم اسے شہر لے گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ تم نے اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیج دیا، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ مگر اب یہاں تمہاری منمانیاں نہیں چلے گی۔ یہاں رہنے کے لیے حویلی کے اصول ماننا پڑیں گے۔ آغا جان نے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ وہ ان کی اتنی برسوں پرانی ساکھ، ان کے خاندان کی عزت کا سوال اٹھا رہا تھا۔ یہ گھر میرا بھی ہے آغا جان، اور مجھے اس گھر کی خوشیاں بہت عزیز ہیں۔ اس گھر کے اصول قابل احترام ہیں، مگر جن اصولوں سے انسانی دل خون کے آنسو روئے، ان کا ختم ہو جانا زیادہ بہتر ہے۔ علینا کی شادی ہوگی اور اچھے شریف لڑکے سے ہوگی جو اس کے قابل ہو، جس کے ساتھ اس گھر کی لڑکی خوش رہ سکے۔ وہ آغا جان کے قدموں میں بیٹھا کہہ رہا تھا، دل جیتنا تو کوئی وحاج حیدر سے سیکھے۔ وہ دلوں کو قید کرنا جانتا تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ سوچوں کا سلسلہ رواں دواں تھا۔ آغا جان سے بات کر کے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ اسے اسی کنویں میں دھکیلنا چاہتے تھے جس میں برسوں سے وہ اپنے ہی لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے کبھی اس قانون کو بدلنا نہیں چاہا تھا۔ لڑائی جھگڑے ہر طرح ایک طوفان مچا دیتا، مگر کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر بار اس کی اچھائی کو ہارتا دیکھ کر مگر کھیل مختلف انداز میں کھیلتا تھا۔ اگر وہ آغا خان تھے تو وہ بھی وحاج حیدر خان تھا۔ وہ انہیں اپنا فیصلہ بتا آیا تھا۔ اب اور نہیں آغا جان، کیا آپ نے کبھی سوچا نہیں آخر کیا بات ہے جو اس حویلی میں ہزاروں منتوں مرادوں سے کسی کی جھولی بھرتی ہے؟ آخر اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے جو لاکھ التجاؤں سے بیٹا جنم لیتا ہے؟ آخر وہ ہمیں کس بات کی تنبیہ کر رہا ہے جو بیٹا عطا کر کے واپس لے لیتا ہے؟ آغا خان آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں کون سی حقیقت بتا رہا تھا، کن حقائق سے پردہ اٹھا رہا تھا؟ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اس اندھے اصول کی بھیٹ، کتنی زندگیاں چڑھ گئیں، کوئی شمار ہے آپ کے پاس؟ چھوٹی پھپھو جیسی کتنی معصوم 4-5 سال کے شوہر کو کھو کر خود کو اندھیروں کے سپرد کر چکی ہیں۔ اللہ کسی طرح تو اپنے بندے کو صحیح راستے پر لائے گا ہی، کیوں سب جانتے ہوئے بھی آپ انجان بن رہے ہیں؟ آغا خان مجسمہ گاہی بنے اسے سن رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ سب کہہ رہا تھا۔ اس خاندان کی عزت روایت کتنی ہی معصوم زندگیاں برباد کر چکی ہے۔ اوپر موجود خالق کسی طرح اپنے بندوں کی پکڑ کرتا ہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں، پھر وہ کیوں نہیں سمجھ پائے؟ جب اللہ مہلت دے رہا ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آغا خان اور کتنے آنسو یہیں گئے۔ ایسے اصول اب نہیں، علینا کی شادی میری ذمہ داری ہے، آپ اس کے لیے پریشان مت ہوں، میں جلدی اچھی خبر لاؤں گا۔ آغا خان مانے تھے یا نہیں، البتہ خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس خاندان کے سپوتوں نے دم توڑا تھا۔ انہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس خاندان کے وارثوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی تھیں، اور ان کی دعائیں پلٹ آئی تھیں۔ ایک دنیا دیکھ کر وہ سب سمجھ نہیں پائے تھے، اور اب ان سے عمر میں کئی سال چھوٹا ان کا پوتا انہیں وہ بات سمجھا گیا۔ وہ چپ رہے تھے یا اپنے دل کو آنسو آنسو ہونے سے روک رہے تھے۔ البتہ اگر ہاں نہیں کہا تھا تو نہ بھی نہیں کہا تھا، مگر وحاج کو پورا یقین تھا وہ اس کی بات سمجھنے کے ساتھ ساتھ جلدی عمل بھی کریں گے۔ اب تک وقت ان پر بہت کچھ واضح کر چکا تھا۔ وہ نرم دل انسان تھے اور اب تو پریشان بھی تھے۔ سب ٹھیک ہو جانا تھا، تھوڑا وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک، ہاں ٹھیک، جیسے وہ پاگل لڑکی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کا خیال آتے ہی ایک مسکراہٹ چہرے پر چھا گئی۔ شادی کے وقت بھی اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کا ارادہ اس کو خواب پورا کرنے کا تھا۔
شادی کے بعد وہ اسے شہر لے آیا وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، مگر ایڈمیشن سے پہلے ہی اس پر سب کچھ واضح کر دیا۔ وہ چھوٹی لڑکی اس سے بری طرح بدگمان تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، پھر خاموش ہو گیا۔ وہ اس سے تو کچھ بھی تھوپنے سے قاصر تھا، پر وہ پرسکون اور خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ اس نے خود کو اس سے الگ کر لیا کیونکہ وہ ایسے ہی خوش تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے لیے سب بہت مشکل ہے، مشکل تو اس کے لیے بھی تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، وہ ایک میچور مرد تھا۔ اپنی بیوی کو لے کر اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اس کی ہم خیال ایک سمجھدار میچور لڑکی جو اس کی طبیعت سے میل کھائے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ہانیہ سے شادی کے بعد وہ ایک اچھی زندگی جی سکتا تھا، مگر بات ہانیہ کی تھی، وہ اچھی زندگی کیسے جیے گی؟ اور وہاج حیدر کے لیے اس اچھی زندگی سے اہم کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی اچھی زندگی اب وہاج حیدر سے جڑی تھی۔ بات صرف اس کے سمجھنے کی تھی۔ آخر وہ سمجھ گئی۔ لاکھ ناراضگی اور خفگی کے بعد آخر وہ سمجھ گئی۔ پہلے اس نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی، پھر اداسی اور پھر محبت۔ محبت تھی یا کچھ اور؟ عجیب سا احساس تھا جس میں صرف ایک دوسرے کا خوش رہنا ہی کافی تھا، اور اب تو وہ خوش تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ دکھی سی بیچاری سی ہانیہ کو خوش کرنا باقی تھا، جو کہ اس کی دوسری شادی کے غم میں مرجھا رہی تھی۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ ٹیرس پر نکلی تھی جب وہاج کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس کا دل تھم گیا۔ آج 3 دن کے بعد واپس آیا تھا۔ شاید کسی کو اپنے تمام حقوق فرائض دے کر ساتھ بھی لایا تھا۔ ہانیہ نے آنسو پونچھے اور خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ پچھلے 3 دن سے وہ وہی کر رہی تھی۔ السلام علیکم ڈیئر وائف۔ کچھ دیر بعد وہاج کی آواز سنائی دی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، ہانیہ نے مدھم سی آواز میں کہا۔ کالے 3 پیس میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ دن کیسے رہے؟ سادہ سا انداز تھا، نگاہ اسی پر تھی۔ وہ گلابی چہرہ اداس دکھتا تھا۔ وہاج کے لیے مسکراہٹ روکنا محال تھا۔ ٹھیک رہے، مختصر جواب۔ چند پل خاموشی چھائی تھی۔ ہانیہ کے پاس تو بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سو وہاج بول پڑا۔ میرے ساتھ کوئی بہت خاص بھی آیا ہے، جاؤ مل لو اس سے۔ تو اب وہ اسے اس طرح متعارف کروائے گا اس سے۔ کیا اس دوسری عورت کا سامنا کرنا اتنا آسان تھا؟ نہیں، وہ کبھی اس کا سامنا نہیں کرے گی۔ زیادہ اذیت سے کم اذیت بہتر ہوتی ہے۔ میں نہیں جا رہی، آپ کے مہمان ہیں، آپ ہی ملیے۔ اس نے صاف الفاظ میں اپنی بات پہنچائی۔ آخر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ میری مہمان نہیں، بلکہ وہ مہمان ہی نہیں، ان کا اپنا گھر ہے۔ وہاج نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اس کی بات پر ہانی نے گھور کر اسے دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں پانی بھرا تھا۔ وہاج نے دیکھ کر پھر انجان بننا چاہا۔ میں نہیں مل رہی کسی سے، وہ جہاں سے آئی ہے آپ اسے وہیں واپس بھیج دیں۔ اب وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے چلا کر کہا۔ وہاج اب بھی پرسکون تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے ہانی، تم ان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اس کی ہٹ درمی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ہانیہ نے آنسو پونچھے۔ عزیز ہے تو پہلے سوچتے، اب کیوں اسے یہاں لے کر آئے ہیں آپ؟ ابھی واپس چھوڑ کے آئیں اس چڑیل کو۔ وہ غصے میں تھی اور جو من میں آ رہا تھا بول رہی تھی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اپنے آپ سے لڑ رہی تھی۔ ہانیہ، وہاج نے اسے چپ کرانا چاہا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس آفت کو ابھی کے ابھی اس جگہ واپس بھیج دیں، مجھے یہاں نہیں چاہیے۔ آپ کے ساتھ وہ چڑیل رہے گی یا میں؟ اس نے چھوڑنے کی دھمکی دی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی عورت کو اس کے سر پر بٹھا سکتا ہے؟ ہانیہ پلیز یار، تم اپنی ماں کو چڑیل کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہاج نے بلند آواز میں کہا۔ ایک پل کو وہ سخت رہ گئی۔ شاید اس نے غلط سنا تھا۔ تم اپنی ہی ماں کو ایسا کیسے کہہ سکتی ہو ہانی یار، تھوڑی سی شرم کر لو، وہاج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہانیہ ابھی بھی ہنوک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہاج نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے مقابل کیا۔ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پرسکون رہو، میرے ساتھ تمہاری ماں جی آئی ہیں،
اگر تم انہیں چڑیل سمجھتی ہو، اسے یقین دلاتے۔ اپنی بات کے آخر میں وہ مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ الینا کو نہیں بلکہ ماں جی کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ تو آپ ماں جی کو لے کر آئے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی مس ٹروپٹ، آپ کی والدہ محترمہ کو لے کر آیا ہوں۔ تمہیں تو ان کا خیال نہیں آیا، سو میں انہیں یہاں لے آیا۔ وحاج مزے سے اسے بتا رہا تھا۔ تو اس نے الینا سے شادی نہیں کی تھی؟ تو آپ نے الینا سے شادی نہیں کی؟ وہ بے ساختہ من کی بات زبان پر لے آئی۔ ارادہ تو تھا، لیکن اس نے مصنوعی انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا، لیکن وہ پوری بات جاننا چاہتی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا، تم جیسی فضول لڑکی جب مل گئی ہے تو مجھے بس گزارا کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنسوؤں کے درمیان میں رہی سہی خوشیاں بھی چل بسیں۔ وحاج نے سر کھنچاتے ہوئے کہا۔ وہ ازلی انداز، اسے چڑھانے کے حربے، تنگ کرنے کی کوشش۔ لیکن ابھی ہانیہ نے اس کی بات پر غور ہی کب کیا تھا جو تنگ ہوتی؟ اسے تو بس خوشی تھی الینا کو ساتھ نہیں لایا، کسی اور عورت کو اس کے سامنے کھڑا نہیں کیا، کسی کو خود پر حق نہیں دیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھ جیسی فضول لڑکی ہی آپ جیسے فضول کو برداشت کر رہی ہے۔ آپ جیسے سڑیل شخص کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا تھا۔ اب وہ لوٹ آئی تھی، وہی دوستانہ انداز۔ وحاج اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، میں اپنی زندگی اس فضول لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہانیہ کی ناک کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ لیکن بس ایک شرط ہے۔ وحاج نے بات جاری رکھی۔ ہانیہ کی مسکراہٹ کچھ سمٹی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی شرط؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ یہی کہ آئندہ اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے فضول سوچنے کی بجائے مجھ سے سیدھا سا سوال کر لینا۔ ڈائن کی طرح منہ پھلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی کوتاہی پر اسے سمجھا رہا تھا۔ ہاں اسے پتا تھا اس نے غلط کیا تھا، مگر ابھی یہ ماننا ضروری نہیں تھا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو؟ اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ وحاج نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پل سوچا۔ اداکاری تو 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تو میں ماں جی کو بتا دوں گا تم انہیں چڑیل کہتی ہو۔ وہ مزے سے کہتا ہوا ماں جی کی طرف چل دیا۔ وحاج، وہ اسے پکارتی ہوئی اس کے پیچھے دوڑی۔ چاند نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور مسکراتے رہنے کی دعا دی۔ قسمت نے انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، اب اس کا ساتھ دائمی تھا۔ دوستی کا رشتہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ تھا اب ایک مقدس تعلق میں بدل گیا تھا۔ ایسا تعلق جس میں دوستی کی مہک اور محبت کی چاشنی تھی، اور محبت ختم ہو جائے تو ہو جائے، یہ دوستی ہمیشہ رہنے والی تھی۔